أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے دین کی سربلندی کے لیے قتل ہو جائے اس کو شہید کہتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ایسے آدمی کو مردہ نہ کہو، اس کا مطلب کہ باقی مردوں کی طرح ان کو مردہ سمجھنا یہ درست نہیں۔ اس میں مردوں والے وہ آثار نہیں جو باقی میں ہیں، بلکہ اس میں حیات کے آثار موجود ہیں جو باقی مردوں سے زیادہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہید کے فضائل بہت سارے احادیث میں اسی طرح آیا ہے کہ شہید عالم برزخ میں ایک خاص حیات کے ساتھ زندہ ہے اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ شہیدوں کی روح ہے سبز پرندوں کی قالب میں جنت کے نیچے، جنت میں اللہ کے عرش کے نیچے قندیل کی قالب میں وہاں خاص طور پر قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، ان قندیلوں میں جا کر یہ پرندے بیٹھ جاتی ہیں۔ جیسے پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھتا ہے، یہ جا کر انہی قندیلوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ خاص قسم کے تاخیچے ہیں جس میں یہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ پاک ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی نعمت ملی ہوئی ہے، ہم جہاں چاہے اڑ سکتے ہیں اور جنت میں جہاں چاہے سفر کر سکتے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ دوبارہ ان سے پوچھا جاتا ہے کیا چاہتے ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے اور ہم دنیا میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے ایک بار پھر لڑے، اور ایک بار پھر قتل ہو جائے، اور ایک بار پھر شہادت مل جائے، اور پھر ہم دوبارہ آئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے لکھا ہے کہ دنیا میں صرف ایک بار جانا ہے، وہ آپ جا چکے ہیں، آپ کو شہادت مل گئی ہے اور آپ آئے ہو، اور آپ کو یہ انعام میرے طرف سے مل چکا ہے، دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ اسلامی روایت میں ہر مرنے والے آدمی کو برزخ کے اندر ایک خاص قسم کی زندگی ملتی ہے۔
چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اور چاہے فرمان بردار ہو چاہے نافرمان ہو، فاسق ہو صالح ہو، ان کو ایک خاص قسم کی زندگی مل جاتی، اور یہ زندگی نہ ملے تو پھر ثواب کا عذاب کا کیسے پتہ چلے گا، اور کیسے محسوس ہوگا کہ یہ ثواب اور یہ عذاب؟ یہی آدمی جو کہ مر چکا ہے یہ پھر محسوس کرے۔ اسلامی روایت سے یہ پتہ تو چلتا ہے کہ زندگی تو مل جاتی ہے، اب یہ زندگی جو برزخ میں ملی ہے اس کے مختلف درجات ہیں، اور درجات کے اعتبار سے کسی کے اندر حیات کے آثار بہت زیادہ ہے اور کسی کے اندر حیات کے آثار اس سے کم ہے۔ اس میں سب سے پہلا درجہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پیچھے دنیا میں نہ ان کا مال وراثت کے طور پر تقسیم ہوتا، کیونکہ انبیاء کا کوئی مال ہوتا ہی نہیں، ہو تو ان کے وراثت میں تو علم ہے، اور نہ انبیاء علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی بیوی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، وہ کسی اور کے ساتھ نکاح ہی نہیں کر سکتی، تو گویا کہ اس میں حیات کے آثار اتنے زیادہ ہے کہ اس کی بیوی اب بھی ان کی بیوی ہے اور ان کے ساتھ کسی کا نکاح جائز نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ شہید کا ہے۔ اب شہید قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کو اس دنیا سے جانے پر لوگ مردہ تصور کر کے اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا مال ان کے وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے، ان کی بیوی عدت میں بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اگر عدت ختم ہو تو وہ کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور کرتی بھی ہے۔ تو یہ شہید اس میں آثار ہے حیات کے، لیکن انبیاء سے کم ہے، درجہ یہ انبیاء سے کم ہے۔ بعض اولیاء بھی ہے جو کہ اللہ ان کو بھی شہید کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہترین تشریح کی آثار حیات کے مختلف ہے، اور یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ انسان کے ان پوروں میں بھی حیات ہے اور ایڑی میں بھی حیات ہے۔ جن پدی بندونو کی دگوتو پدی سرونو کمنے اور دخپی پپندو کمنے، ایڑی میں بھی ہے اور پورے میں بھی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو حیات آپ کے پوروں میں ہے وہ حیات ایڑی میں نہیں ہے۔ پورے کے معمولی تکلیف اتنا سخت ہوتا ہے کہ برداشت مشکل ہے، بنسبت ایڑی کے کہ وہاں اگر تکلیف آتے ہے تو وہ اس سے کم ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ کرے کہ اس میں بھی تو حیات ہے، اس میں بھی حیات ہے، لیکن اس حیات میں اور اس حیات میں فرق ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کا بھی حیات ہے، شہید کا بھی حیات ہے، اور عام آدمی کا بھی حیات ہے، لیکن ان حیات میں فرق ہے، ان کے آثار میں جو حیات کے آثار ہیں اس میں فرق ہے۔ زندگی تو مل جاتی ہے سب کو، لیکن یہ جو زندگی برزخ کی ہے اس کے آثار مختلف ہیں۔ اب اس میں پہلا درجہ انبیاء کا ہے، پھر دوسرا درجہ شہید کا ہے، اور اسی طرح پھر آگے درجے ہیں مومنین کے۔ اب شہید کے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے درجات بتائے۔ قبر میں جاتا ہے تو ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
اور ان کی شہادت کی وجہ سے اللہ پاک جو ان کو درجہ دیتا ہے کہ ان کی روح پرواز کر کے ڈائریکٹ جو ہے جنت میں سبز پرندوں کے قالب میں بن کر کے اور پھر وہاں پر سیر کرتے ہیں جنت میں. وہ پرندے اڑتے پھرتے ایک جگہ سے دوسرے جگہ، دوسرے سے تیسری جگہ پورا جنت کا سیر کرتے. یہ شہید کی روح اسی میں گھومتا ہے. اور پھر جنت میں اس مقام پر جہاں اللہ کا عرش، اس کے نیچے قندیل اور پھر خاص تاخچے میں جا کر یہ پرندہ بیٹھ جاتے ہیں. تو برزخ کے اس حیات کے ہم قائل ہیں. اور جو لوگ اس کی نفی کرتے ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء ان کے جسد بھی اسی طرح روح کے ساتھ قبر میں اسی طرح ان میں بھی حیات نہیں ہے، اسی حیات کے بھی قائل نہیں. اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجساد کو اللہ پاک نے زمین پر حرام قرار دیا کہ زمین اس کو ختم ہی نہیں کر سکتا، نہیں کھا سکتا. اور یہ حکم شہید کا بھی ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شہید کا قبر کھودا گیا اور اس کی جسم اس میں نہیں ہے، ختم ہو گیا، مٹی بن گیا، تو پھر اس پر یہ نہیں کہہ سکتا آدمی کہ یہ شہید ہی نہیں. ممکن ہے کہ دنیا کے اندر مختلف قسم کی داتیں ہیں اور خاص طور پر اس کا تعلق زمین سے ہے. اب زمین کی مٹی اس کو نہیں کھا سکتا. زمین کا کوئی اور دات جو زمین سے خارج ہو، اس مٹی کے علاوہ ہو، اس کا منع تو نہیں آیا. کوئی ایسے دات ہو اور کوئی اسی طرح کا کیمیکل جو زمین کے اندر ہے اور اسی سے اس مردے کا جسم ختم ہو جائے تو اس کا کوئی انکار نہیں. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا بھی انکار ہے، کہ اس کا بھی کوئی انکار نہیں کہ اگر شہید کا جسم وہاں باقی نہیں ہے، ممکن ہے کہ اس کی شہادت میں ظاہری طور پر شہادت اور اس کی نیت میں فرق ہو، مطلب یہ کہ وہ شہید ہی نہ ہو. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی شہادت پر باقی زندگی کے سارے وہ آثار موجود ہو کہ وہ آدمی بھی نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ بالکل ایک ایسے قتال میں جو الہی کلمت اللہ کے لیے ہو اس میں شہید ہوا ہو، اور پھر اس کا جسم قبر میں موجود نہ ہو، تو وہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ زمین کے ان دھاتوں میں سے جو کہ اس مٹی کے علاوہ ہو، اگر اسی سے وہ ختم ہو گیا ہو تو اس کا کوئی نفی نہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، اموات معنی مردہ، کہ تم اس کو مردہ نہ کہو، عام مردوں کی طرح مردہ نہ کہو. مرد تو گیا ہے دنیا سے، لیکن برزخ کی زندگی حیات اس کو جو ملی ہے وہ عام لوگوں کی حیات کی طرح نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ پوروں کی حیات اور ہے، ایڑی کی حیات اور ہے، اور دونوں میں حیات کے آثار الگ الگ ہے. یہ زیادہ محسوس ہوتا ہے بنسبت اس ایڑی کے، تو اس میں حیات کے آثار زیادہ، اس لیے اس کو اموات نہ کہو، مردہ نہ کہو. بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن یہ بھی قرآن نے کہا کہ کیسے زندہ ہے، لا تشعرون، تم اس کا شعور نہیں رکھ سکتے. یعنی یہ تمہارے سمجھ سے بھی بالاتر ہے، یہ تمہارے عقل میں نہیں آ سکتا. تمہارا عقل اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتا کہ کیسے زندہ ہے، کس طرح اس کو، کیونکہ وہ منظر نہ آپ کے آنکھوں نے دیکھا ہے، اور نہ اسی طرح تم سمجھ سکتے ہو کہ اس کو کیسی زندگی ملی ہے. بس قرآن نے یہ کہا کہ شہید کا یہ مقام ہے کہ اس کو قبر میں اللہ پاک باقی مردوں سے ایک الگ قسم کی زندگی اللہ پاک عطا کرتے، جو کہ وہ باقی لوگوں کو نہیں ملتا، وہ حیات باقی لوگوں کو نہیں ملتا. میں نے آپ کو کہا کہ برزخ میں ہر آدمی کو اللہ زندگی دیتا ہے،
چاہے مسلمان، کافر، فاسق، فاجر اور صالح نیک آدمی ہو، ہر ایک کو ملتے ہیں، لیکن حیات کے آثار الگ الگ ہیں، اور یہ اگر الگ الگ نہ ہو تو درجات کیسے پہچانے جائیں گے؟ تو درجات کی بنیاد پر ہے، وہاں کسی کا درجہ کتنا بڑا ہے تو اس کے ساتھ اس کے حیات کے آثار بھی ایسے ہی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب اللہ کہتے ہم تمہارے امتحان لیتے، اور یہ امتحان مختلف طریقوں سے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف سے تمہارا امتحان لیتے ہیں، تم پر خوف ہی غالب ہو جاتے ہیں، تمہیں ڈرائے جاتے ہیں، اسی پر تمہارا امتحان لیا جاتا ہے۔ والجوع، کبھی بھوک کی شدت، اس میں تمہارا امتحان لیا جاتا ہے۔ ونقص من الاموال، اور کبھی امتحان لیا جاتا ہے کہ مال کی کمی، ایک آدمی کو بہت سارا مال ملا ہے اور پھر اللہ پاک اس کا مال اس سے چھین لیتے ہیں، اس کو فقیر اور غریب بنا دیتے ہیں۔ والانفس، اور جانی نقصان، جانی نقصان میں آزمائش، باپ موجود ہے بیٹے کا انتقال، دادا موجود ہے پوتے کا انتقال، اور اسی طرح کبھی ایک آدمی موجود ہے اس کو پورا خاندان اللہ چھین لیتے ہیں۔ یہ ہے والانفس، تمہاری جان کے ذریعے تمہارا امتحان۔ والثمرات، پلوں میں کمی آنے پر یہ امتحان، اولے پڑ جاتے، شدید قسم کی ہوا چلتی ہے اور طوفانی بارش ہوتے اور وہ فصلیں تباہ کرتے، پھل فروٹ اس میں سارے ختم ہو جاتے ہیں، وہ فصل ہلاک ہو جاتے ہیں، یہ بھی آزمائش اور امتحان ہے۔ اب یہ امتحان اور آزمائش آنے پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بالکل اس کا پرواہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں بس اللہ کا دیا ہوا باغ تھا اللہ پاک نے لے لیا، اللہ کا دیا ہوا فصل تھا اللہ پاک نے لے لیا، اللہ کا دیا ہوا نعمت تھا اللہ پاک نے لے لیا، اللہ کا دیا ہوا امانت تھا اللہ پاک نے لے لیا، تو وہ اس پر صبر کرتے اور اس صبر پر اس کو اجر ملتا ہے۔ تو اللہ کہتے بشر الصابرین، ایسے لوگ جو ان مراحل سے گزر کر بھی صبر کرتے ہیں کہ کبھی بھوک سے اس کو آزمایا گیا، خوف سے آزمایا گیا، مال سے آزمایا گیا، جان سے آزمایا گیا، اور پھر اس پر ان کو صبر، اس نے صبر کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا، تو اللہ کہتے ہیں ان کو بشارت ہے، وبشر الصابرین۔ اب صابرین کی تشریح کرتے اگلے آیت میں، یہ صابرین کون ہے، صبر کرنے والے کون ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے وہ ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جن کو کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اللہ کی طرف واپس لوٹنے والے، تو یہ تکلیف اللہ پاک ہی کی طرف سے آئے ہے، تو اللہ ہی اگر ہمیں تکلیف دینے پر راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں، اگر اللہ ہمیں تکلیف دینے پر راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں، اگر اللہ تکلیف پر ہمارا امتحان لیتے تو ہمارا اس پر صبر ہے، ہم اس پر راضی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ لفظ کہتے ہیں۔ ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں انا للہ و انا الیہ راجعون، صرف یہ نہیں کہ گھر میں میت ہوا ہے تو اس پر انا للہ، ہر تکلیف، ہر مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے آیت میں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے
رحمت ہے اور اللہ کی طرف سے ان پر صلات برکت ہے، اور جن پر صلات اور رحمت ہے اولئک هم المہتدون، یہی ہدایت والے، یہی مستحق ہے۔ معنی کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے ان کے لیے رحمت اور صلات، اور ایسے ہی صلات کی طرف جب اللہ کی طرف ہو جائے تو نسبت، تو اس کا معنی اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت، اور ایسے لوگ ہدایت پانے والے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو برابر کی چیزیں اس میں ذکر ہے، ایک صلات اور ایک رحمت، اور ایک درمیان کی چیز اس میں ذکر ہے ہدایت، اولئک هم المہتدون۔ تو صبر کرنے والوں کو ہدایت ملتی ہے، اس کا معنی یہ کہ جو صبر کرنے والا ہے اس کو ہدایت ملے گا، جو صبر کرنے والے اس کو ہدایت ملے گی۔ اور مسند احمد میں ایک روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، یہ پہلے ابو سلمہ کی بیوی تھی، اس کے شوہر کا نام ابو سلمہ ہے، اور یہ خود اپنا قصہ خود بیان کرتی ہے۔ میرا شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، اور بہت نیک اور اسی طرح اللہ کا فرمان بردار آدمی تھا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن وہ گھر آئے تو بڑے خوشی سے فرمانے لگے کہ آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے حدیث سنی ہے کہ جس نے مجھے بہت خوش کیا، ایک ایسا حدیث سنی ہے جس نے مجھے بہت خوش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی فی خیرا منہا واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ میرے اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اسے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اگر کوئی یہ دعا کر دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اس کو ضرور بدلہ ملتا ہے، اللہ کی طرف سے۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے خود اپنے شوہر سے یہ حدیث سنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اسی طرح کا دعا پڑھے مصیبت کے وقت، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ کوئی دعا پڑھے اپنے مصیبت اور تکلیف کے وقت تو اللہ پاک ضرور بدلہ دیتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے یہ دعا یاد کی اور یہ دعا ہر تکلیف کے وقت میں پڑھتی تھی، لیکن خاص طور پر جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا، میرے شوہر کا انتقال ہوا، انتقال کے وقت میں نے یہ دعا پڑھی، اور اس کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ والی دعا بھی پڑھ لی۔ یہ دونوں دعائیں پڑھ کر میں نے اپنے شوہر کے انتقال پر صبر کیا کہ اللہ کی طرف سے اس کا اتنا ہی وقت لکھا تھا، لیکن پھر میں سوچتی رہی کہ یہ دعا تو رسول اللہ نے اس لیے بتایا کہ اللہ اس سے بہتر دیتا ہے، تو میرے شوہر ابو سلمہ سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے اتنے نیک آدمی، اس سے بہتر تو مجھے کوئی دوسرا شوہر نہیں مل سکتا، لیکن دعا میں نے پڑھ لی۔ اور کہہ رہے کہ پھر میری عدت کے ایام گزر گئے، عدت گزر گئی، اور پھر ایک کال کی دباغت میں مصروف گئی۔ پہلے زمانے میں لوگ چمڑے کو کلر دیتے تھے، اس کو دباغت کہتے ہیں۔ میں چمڑے کو رنگ دیتی اور اسی طرح جو ہے اس میں مصروف تھی، رنگ دینے میں مصروف تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پر آئے اور آواز دیا کہ ام سلمہ، تو میں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کے لیے کہہ دیا۔ اس وقت یہ پردے کا حکم نہیں نازل ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے تو ایک گدی جو کہ بیٹھنے کے لیے ایک نرم سا گدا بنایا ہوا تھا، تو اس پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام سلمہ، میں آپ کو نکاح کی دعوت دینے کے لیے آیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بوڑھی عورت، ام سلمہ بوڑھی عورت ہے، ان کی اولاد ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، تین باتیں، ایک تو یہ ہے کہ میں بڑی باغیرت خاتون ہوں،
مجھے ہر چیز پر غیرت آتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں کوئی کسی چیز پر ایسا غیرت کرو کہ اس پر آپ ناراض ہو جائے اور پھر آپ کی بے ادبی نہ ہو۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں عمر رسیدہ ہو، میری عمر زیادہ ہے، میں اپنے آپ کو آپ کا مستحق نہیں سمجھتی۔ اور تیسری بات یہ کہ میری اولاد ہے، میں تو بچوں والی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی عمر رسیدہ ہو۔ اگر آپ عمر رسیدہ ہے تو میں بھی عمر رسیدہ، اگر تم باغیرت ہو تو میں بھی باغیرت، میرے اندر بھی بہت غیرت ہے۔ آپ فضول چیزوں پر غیرت نہ کرو اور میرے اندر بھی غیرت ہے۔ اور تیسری چیز، اگر آپ صاحب اولاد ہے تو میں بھی صاحب اولاد ہوں، میرے گھر میں بھی اولاد ہے، میں صرف آپ کو نکاح کا پیغام دینے کے لیے آئی ہوں۔ تو ام سلمہ کہتی ہے کہ میں اس پر راضی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا، تو میں اس وقت سمجھی کہ یہ نکاح اس دعا کی برکت ہے جو میں نے کہا تھا، وہ دعا جو میں نے یاد کیا تھا اپنی شوہر سے، وہ پڑھی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور دوسرا دعا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اس دعا کی برکت ہے جو مصیبت کے وقت میں نے پڑھا تھا۔ یقین کریں آپ ان میں سے کوئی بھی دعا، انا للہ و انا الیہ راجعون ہو یا یہ دوسری دعا ہو، آپ مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھے تو اللہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے بدلہ، دنیا میں بھی اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے اگر آپ اس کا اہتمام کریں۔ اولئک علیہم صلوات، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمت ہے، من ربہم، اللہ کی طرف سے، ورحمہ، مغفرت ہے اللہ کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے۔ اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت پانے والے، یہ وہ لوگ ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کو تکلیف پہنچتا ہے اور تکلیف پر قالوا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یا یہ دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بھی دو جملے ہیں، اس دعا کو بھی یاد کرو، اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون اپنا عادت بناؤ، جب بھی کوئی تکلیف کوئی مصیبت آتا ہے تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اللہ پاک بدلہ دیتے ہیں دنیا میں۔